پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں، عوامی مسائل کو روزانہ سننے والے لوگ ہیں، اس لیے میں چند مسائل پیش کر کے اس کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کم یا زیادہ سب کے مسائل ہیں۔ کوئی شخص بیماری سے جھج رہا ہے، کسی کے یہاں گھر کے اندر ایسے مریض بستر پر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر ان کا علاج کرتے کرتے انسان تھک گیا ہے۔ کوئی تو بندہ ایسا ہے کہ خود کے علاج کرتے کرتے انسان تھکا ہوا ہے۔ کہیں تو ایسا ہے والدین کی بیماریاں ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے روزی روٹی کا مسئلہ روزانہ ہمیں بے چین کرتا ہے، ہمیں بے قرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فائل روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور منہ اتار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک طرف تو بیماریوں نے توڑ دیا، ایک طرف تو اللہ اکبر روزی روٹی کے مسائل ہے، ایک طرف تو اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جن کو اولاد ہیں، اولاد باغی ہیں، اولاد بغاوت کر رہی ہے، اولاد جن کو نہیں ہے وہ تو اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اولاد ہے وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے یوں رو رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں اگر پیدا ہو کے مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اولاد ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹیاں ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹے ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ اگر مسائل کا ذکر کریں تو مسائل کا ذکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گھنٹے بھر کی محفل کی کیا حیثیت ہے؟ غرض کے روزی روٹی ایک طرف، صحت کا معاملہ ایک طرف، بچوں کے رشتوں کے معاملے ایک طرف، اور اس کے بعد پوری دنیا کو ظالم حکمرانوں نے اپنے اندر جکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کی بات کیا کریں، اٹھتے ہوئے جنازے اور سسکتی ہوئی لاشیں، اللہ اکبر، نوجوان بچیوں کا بیوہ ہونا، ننھے بچوں کا ماں کی گود کے اندر دم توڑنا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہی مسائل ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک ملک میں ابھی چند دنوں پہلے جو انقلاب کی آواز اٹھی ہے، آپ وہاں کی کلپیں دیکھ لیں، کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جانور کاٹنے والی مشینوں سے انسان کے سر کاٹنے کی داستان سامنے آئی ہے۔ اللہ اکبر، جیلوں کے اندر ننگے انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہے، اور بھی چیزیں۔ اللہ اکبر، آخر مجھے بتاؤ یہ مصیبتوں سے نجات کیسے ملے؟ اس لیے کہ مرض کا دکھڑا بہت رو چکے، اب اس دکھڑے سے نجات کیسے ملے؟ غربت سے نجات کیسے ملے؟ بیماریوں سے نجات کیسے ملے؟ ظالم حکمرانوں سے نجات کیسے ملے؟ در در بھٹکنے سے نجات کیسے ملے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ خالق آسمان نے اپنے محبوب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت پر دین حق کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا کی کتابیں فرسودہ ہو سکتی ہے، قرآن کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم ہر وقت نہیں ہے، ہر زمانے میں نہیں ہے، ہر دور میں نہیں ہے، ہر عصر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسائل کتنے ہی ہو قرآن اس کا جواب اور حل پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ تو قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر واقعی مسائل کا حل چاہتے ہو اور سنجیدہ ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَا
असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से है, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। कौन कह रहा है? अल्लाह की किताब कह रही है, कुरान मुकद्दस कह रहा है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो फरमाए, जो मुसीबत आए, जो मुसीबत तुम पर आए वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। जब ये आया करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह अकबर, इस आया करीमा की तफसीर करते हुए अल्लाह के प्यारे हबीब आलिमे माकाना वमा यकून मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से जो बयान फरमाया, अब जरा तवज्जो से सुनना। मेरी कौम के जवानों, अपने मसाइल का हल सियासी लीडरों के दरवाजों पर नहीं है, अपने मसाइल का हल सिर्फ विर्द वज़ाइफ में नहीं है। मैं अहले सुन्नत के स्टेज से दर्जनों मुफ्तियाने किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ विर्द वज़ाइफ में अपने मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ तावीज़ात में अपने मसाइल का हल नहीं है, सिर्फ जज्बाती नारों में मसाइल का हल नहीं है। कुरान ने हल पेश किया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, वो तुम्हारे जराइम की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह करते हुए, इसकी तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे बदन में जो खुजली होती है, तुम्हारा जो बदन खुजाता है वो भी गुनाह की वजह से खुजाता है। तुम्हारी आंखें जो फड़कती है, आप आमतौर पर हमारे इलाके के अंदर लोग कहते हैं दाईं आंख फड़केगी तो खुशी मिलेगी, बाईं आंख फड़केगा तो गम मिलेगा। याद रखना, आंखों का फड़कना खुशी और गम से ताल्लुक नहीं रखता। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, आंखें गुनाहों की वजह से फड़कती है, कांटा गुनाहों की वजह से चुभता है। अल्लाह अकबर। पता चला जो भी मुसीबत है वो गुनाह की वजह से है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, जो तुम पर हुक्मरां मुसल्लत होते हैं वो भी तुम्हारे अमाल की वजह से होते हैं। अब आप मुझे बताएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजी की तंगी गुनाह की वजह से, जिस्म की बीमारी गुनाह की वजह से, जिस्म की खुजली गुनाह की वजह से, पैरों में कांटा चुभना गुनाह की वजह से, लाइट बंद हो जाए गुनाह की वजह से, चिराग गुल हो जाए गुनाह की वजह से, यहां तक कि अल्लाह अकबर सवारी में नुकसान भी गुनाह की वजह से होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर में ये कारें तो नहीं थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सवारी में नुकसान गुनाहों की वजह से होता है। मतलब अगर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ है तो हमसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उससे रोशनी लेकर हम ये बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो क्या खुजली भी गुनाह की वजह से? इसका मतलब अगर हदीस पर नजर करें तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे तो उसको खुजली भी नहीं आ सकती। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसका चिराग भी नहीं बुझ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभ सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे वो कभी अज़ाब इलाही के हवाले से बीमारी में गिरफ्तार नहीं हो सकता। अगर मुसलमान गुनाह करना छोड़ दे कोई जालिम हुक्मरां उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता। ये जो कुछ है हमारे गुनाहों की वजह से है।